السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ فیضان اللہ صاحب، آپ کا بڑا اچھا ہی انداز ہے۔ آغاز کرتے ہیں کہ سارے سجدے اللہ کے لیے، سارے رکوع اللہ کے لیے، پکاریں اللہ کی، نظر و نیازیں اللہ کی، واسطے وسیلے اللہ کے۔ اور ان لوگوں کو یہ جو دھوکہ لگا ہے، یہ شیطان نے ان کے اوپر یہی وار کیا ہے کہ یہ سورہ یوسف کی 6 نمبر آیت کی طرف ان کو نہیں آنے دیتا ہے۔ اور صحیح آپ نے کہا کہ یہ 6 نمبر آیت جو ہے یہ خلاصہ ہے پورے اس یعنی دعوت کا، گویا یعنی جو سورہ یوسف میں بیان ہوئی ہے، اور سورہ یوسف کے سارا مضمون اسی 6 نمبر آیت کے گرد گھومتا ہے، کیونکہ یہ تعویل ہے، یہ تعبیر ہے خواب کی جو یعقوب علیہ السلام نے بتائی، اور پوری سٹوری اسی کے گرد تو گھومتی ہے۔ اور پھر آخر میں جا کے جب وہ سٹوری ختم ہو رہی ہے تو یوسف علیہ السلام نے اسی تعبیر کی طرف اشارہ کر کے یعنی پورے ماحول کو بیان کیا کہ میرے رب نے اس کو سچا کر دکھایا، یعنی جو میں نے خواب دیکھا، جو آپ نے تعبیر بتائی، حالات واقعات کے ذریعے اللہ نے اس کو سچا کر دکھایا، یعنی نبی بنایا، باتوں کی تہہ تک پہنچنا سکھایا، اور اس طرح رحمتوں کی بارش کی جس طرح ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام کے اوپر کی، اور پھر پورے خاندان پر فضیلت دی، کیونکہ پورا خاندان جب مصر میں آ گیا تو یوسف علیہ السلام کے انڈر آ گیا، کیونکہ حکومت ان کے انڈر تھی، یعنی حکم جو چلتا تھا دنیاوی لحاظ سے بھی وہ یوسف علیہ السلام کا چلتا تھا، یعنی یعقوب علیہ السلام کا نہیں چل سکتا تھا وہاں، یہ چونکہ حکومت یوسف علیہ السلام کی تھی تو گویا وہ پیغمبر ان کے انڈر آ گئے۔ تو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے انبیاء کو، تو یہ اصل میں ساری بات ہے جو ان کی سمجھ میں نہیں آئی، اصل میں ان کا اندر اللہ تعالیٰ باہر لے آیا ہے۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے نا کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں کے اندر بیماری تھی۔ یہ ظاہری بات ہے، ہم تو دلوں کا حال نہیں جانتے ہیں، انسان دلوں کا حال نہیں جانتا ہے، یقین کرے، اور اللہ تعالیٰ دلوں کا جانتا ہے۔ کبھی سوچ سکتے تھے کہ اس طرح محمد حنیف صاحب کا اندر باہر آئے گا، اور خاص کر یہ شمیم صاحب کا اندر جو باہر آیا کل کے کلپ کے اندر، عقل حیران ہے کہ یہ بندہ کس قدر ایمان خالص سے بالکل نہ سمجھ، بالکل ہوا بھی نہیں لگی اس کی۔ اور یہ ڈاکٹر عبداللہ ہو گیا، یہ قاری خلیل الرحمان ہو گیا، کبھی سوچ سکتے تھے کتنا زور دے رہا ہے کہ دیکھو ہر لمحہ اللہ کے جو موت کا معاملہ لکھا ہوا اللہ نے آپ کے لیے، اس کی طرف جا رہے ہو، لہذا ایمان کو مضبوط کرو اور ایمان کو تازہ رکھو، اور یہ وہ تو ایمان کا جنازہ نکال دیا ابلیس نے، اور کون سی چیز تازہ رکھو، ختم ہو گیا معاملہ جب سجدہ تعظیمی کا شرک آپ کے اندر آ گیا، بات بالکل کہانی آپ کی ختم ہو گئی، ایمان کی عقیدے کی، ایمان کے اندر خرابی ہے۔ تو یہ دلوں کے اندر تھی، ظاہر بات ہے، تو ہم تو دلوں میں نہیں جان سکتے تھے، نہ ہم دلوں کے پابند ہیں، ہم تو زہر کے پابند ہیں، لیکن اللہ نے اپنی ایک طاقت دکھائی ہے کہ دیکھو ان کے دلوں کے اندر بھی ابلیس کا یہی معاملہ ہوا تھا، اس کے دماغ کے اندر جو دلوں کے اندر وہ جو نافرمانی کا جذبہ تھا، مالک اس کو باہر لے کے آیا، تو یہ معاملہ سب کچھ ہوا بھائی۔ بہرحال جس کو اللہ نے ایمان خالص پر قائم رکھا ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور جو اس سے پھسلے ہیں وہ اپنے آپ کو کوسے۔